ایک محبت جو انجام تک نہ پہنچی۔ عالیہ ایک خوبصورت نازک مزاج مگر ذہین لڑکی تھی۔ وہ لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اس کے والد ایک بڑے بزنس مین تھے۔ گھر میں آسائشوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ گاڑیاں، نوکر، چمکتے ہوئے برتن، برانڈ کپڑے، سب کچھ تھا، مگر اس کے دل میں ایک خلا تھا، ایک ادھورا پن جسے نہ دولت بھر سکتی تھی نہ شہرت۔ روز صبح عالیہ یونیورسٹی کی بس سے جاتی، اپنی دوستوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کی خاموشی ہر بار اس کے دل کو چھو جاتی۔ احمد ایک غریب گھرانے سے تھا، محنتی طالب علم، سادہ لباس میں رہتا، پر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ وہ بات کم کرتا مگر ہر بات میں سچائی جھلکتی۔ شروع میں عالیہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی توجہ احمد کی طرف جا سکتی ہے، مگر جب ایک دن احمد نے یونیورسٹی کے کیفے میں عالیہ کی گرتی ہوئی فائلیں اٹھا کر مسکرا کے کہا، شاید آپ کے خواب ان کاغذوں میں بند ہیں، سنبھال کر رکھیے گا۔ اس جملے نے عالیہ کے دل کو جیسے چھو لیا۔ اس کے بعد وہ ہر لیکچر میں احمد کی طرف دیکھنے لگی، کبھی مسکرا کر، کبھی نظریں چرا کر۔ احمد نے بھی محسوس کیا مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے بیچ فرق زمین آسمان کا ہے، مگر دل کے فیصلے عقل کے قابو میں کب آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ باتیں بڑھنے لگیں، پہلے گروپ اسائنمنٹ، پھر کیفے کی چائے، پھر لائبریری کے گوشے میں طویل باتیں۔ عالیہ کو احساس ہوا کہ احمد کی باتوں میں وہ سچائی ہے جو اس کے ارد گرد کسی میں نہیں۔ احمد نے ایک دن ہچکچاتے ہوئے کہا، عالیہ تمہارے آس پاس سب امیر لوگ ہیں، میں تمہارے لائق نہیں۔ عالیہ نے مسکرا کر کہا، دل کی دنیا میں امیری غریبی نہیں دیکھی جاتی احمد، وہاں صرف احساس دیکھا جاتا ہے۔ اسی دن ان کے دل ایک دوسرے سے بندھ گئے، پھر ملاقاتیں بڑھتی گئیں، وعدے ہونے لگے، خواب جڑنے لگے۔ عالیہ نے سوچ لیا کہ وہ اپنی زندگی احمد کے ساتھ گزارے گی، لیکن کہانیاں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب والدین کو اس تعلق کا علم ہوا تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ عالیہ کے والد نے کہا، ہماری بیٹی کسی غریب لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ عالیہ کو سمجھانے کی کوشش کی مگر ان کے الفاظ پتھر تھے۔ احساس نہیں، اس دن عالیہ کے اندر ایک فیصلہ جاگا، یا تو والدین کی عزت یا دل کا پیار۔ اس دن کے بعد احمد اور عالیہ کے درمیان ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا، جیسے دونوں کے دل کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر زبانیں خاموش رہنے پر باضد ہوں۔ یونیورسٹی میں جب بھی احمد آتا اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی ہوتی، مگر آنکھوں میں کہیں نہ کہیں عالیہ کی تصویر چھپی ہوتی۔ احمد ایک محنتی طالب علم تھا، صبح یونیورسٹی آتا، شام کو بچوں کو پڑھاتا اور رات کو دیر تک اپنے خوابوں کے ساتھ جاگتا رہتا۔ عالیہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی مگر اس کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو دلوں کو چھو جاتی تھی۔ ایک دن کلاس کے بعد عالیہ وہیں رک گئی۔ احمد نے کتابیں بند کی تو دیکھا وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ احمد تم ہمیشہ اتنے چپ کیوں رہتے ہو؟ عالیہ نے آہستہ سے پوچھا۔ احمد مسکرایا، شاید اس لیے کہ بولنے والے زیادہ ہیں، سننے والے کم۔ عالیہ نے نرمی سے کہا، اور اگر کوئی دل سے سنے تو احمد کے ہاتھ لمحے بھر کو رک گئے، جیسے دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس دن کے بعد ان کی باتیں بڑھنے لگیں، کبھی وہ کسی شعر پر بات کرتے، کبھی زندگی پر۔ عالیہ اکثر کہتی، احمد تم عام لوگوں سے مختلف ہو، تمہارے الفاظ میں ایک خاموش درد ہے جو چھپتا نہیں، دل کو چھوتا ہے۔ احمد ہنس دیتا مگر دل میں کہتا، کاش تم جانتی یہ درد تم سے شروع ہوا ہے۔ ایک شام جب بارش ہو رہی تھی، عالیہ گیٹ کے پاس کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کتابیں تھی اور آنکھوں میں خیال۔ احمد آیا، بھیگا ہوا شال کندھے پر رکھی ہوئی، تم ابھی تک یہیں ہو؟ اس نے پوچھا۔ بارش اچھی لگتی ہے، عالیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے جیسے قدرت دعا کر رہی ہو۔ احمد مسکرایا، اور کچھ دعائیں بارش کے ساتھ بھیگ جاتی ہیں پھر قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ دونوں کچھ دیر چپ رہے، صرف بوندوں کی آواز تھی اور ان کے بیچ ایک احساس جو لفظوں سے بڑھ کر تھا۔ عالیہ نے آہستہ کہا، احمد تم کبھی تھکتے نہیں؟ احمد نے کہا، تھک جاتا ہوں
مگر خواب تھکنے نہیں دیتے۔ اور وہ خواب کیا ہے؟ احمد نے نظریں جھکائیں۔ وہ خواب جو شاید میرے نہیں ہیں۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ بارش تھم گئی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں ایک نیا موسم اتر چکا تھا۔ رات گئے، عالیہ کے فون پر ایک میسج آیا، بارش رک گئی مگر وہ لمحہ آج بھی بھیگا ہوا ہے۔ عالیہ نے دل تھام کر جواب دیا، کاش وہ لمحہ کبھی سوکھے نہ احمد۔ اور اسی لمحے ان دونوں کے درمیان محبت کا وہ دھاگا بندھ گیا، جو خاموش تھا مگر ٹوٹنے والا نہیں تھا۔ احمد اور عالیہ کی محبت اب ان کے دونوں کا مرکز بن چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہر صبح احمد کا میسج عالیہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ بن کر اترتا، اور ہر رات عالیہ کی آواز احمد کے دل کی دھڑکن اتار دیتی، لیکن یہ سب زیادہ دن چھپ نہ سکا۔ ایک دن عالیہ کے والد کو سب پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی ایک غریب لڑکے سے محبت کرتی ہے۔ وہ غصے سے لرز اٹھے۔ انہوں نے عالیہ کو کمرے میں بند کر دیا اور اس کے موبائل چھین لیے۔ عالیہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ احمد اب کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ احمد بھی اس اچانک کی خاموشی سے بے چین تھا۔ کئی دن گئے مگر عالیہ کا کوئی پیغام نہ آیا۔ احمد ہر صبح یونیورسٹی کے دروازے پر کھڑا رہتا، ہر چہرے میں عالیہ تلاش کرتا، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس کے دل کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے زندگی کے سب رنگ چھین لیے ہوں۔ ایک دن احمد کو پتہ چلا کہ عالیہ کے والدین نے اس کی منگنی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے طے کر دی ہے۔ یہ سن کر احمد کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ وہ رات بھر چلتا رہا۔ اس کے دل سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی کہ عالیہ تو میری سانسوں میں تھی، وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف عالیہ بھی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ اس نے کئی بار والدین سے کہا کہ وہ احمد سے شادی کرنا چاہتی ہے، مگر کوئی نہ مانا۔ اس کا دل جیسے قید میں آ گیا تھا۔ آخر ایک رات عالیہ نے فیصلہ کر لیا۔ وہ کھڑکی کے راستے گھر سے نکل گئی۔ دل میں صرف ایک شام تھا، ایک نام تھا، احمد۔ اس نے احمد کو کال کی۔ احمد اس وقت کسی گلی کے کونے میں بیٹھا اپنے خوابوں کا جنازہ دیکھ رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بجی تو اس نے جیسے دوبارہ سانس لی۔ عالیہ نے بس اتنا کہا، احمد میں آ رہی ہوں، تم جہاں ہو وہیں رہنا، میں اب تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ احمد دوڑ کر بس اسٹینڈ پہنچا۔ عالیہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، جیسے برسوں کی جدائی پل بھر میں ختم ہو گئی ہو۔ احمد نے عالیہ کے آنسو پونجے اور کہا، عالیہ اب ڈرو مت، اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے شہر بھاگ گئے جہاں کسی کو ان کا پتہ نہ تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی مسجد میں نکاح کیا۔ عالیہ نے سفید دوپٹہ اوڑھا، اور جب قاضی صاحب نے احمد سے پوچھا قبول ہے تو احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا ہاں قبول ہے، 3 بار کہا، جیسے ہر بار اپنے دل کے درد کو مٹا رہا ہو۔ شادی کے بعد عالیہ نے احمد سے کہا، احمد مجھے فخر ہے کہ میں نے تمہیں چنا، چاہے دنیا نے میرے خلاف فیصلے دیے، مگر میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے سچے دل والے انسان سے محبت کی۔ احمد نے اس کے ہاتھ تھام لیے، کہا عالیہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی دعا ہو، اگر تم میرے ساتھ ہو تو میں ہر دکھ کا سامنا کر سکتا ہوں۔ زندگی تھوڑی مشکل ضرور تھی، مگر ان کے درمیان محبت سب سے بڑی طاقت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر جینے کی وجہ ڈھونڈ لیتے تھے۔ کبھی کبھی عالیہ احمد کے کندھے پر سر رکھتی اور کہتی، احمد ہم نے دنیا کے خلاف لڑائی جیتی ہے، اب صرف ہمیں اپنے خوابوں کے لیے لڑنا ہے۔ احمد مسکرا کر کہتا ہاں عالیہ تم ہو تو سب ممکن ہے، مگر ان دونوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ قسمت نے ان کے لیے ایک نیا امتحان رکھا ہوا تھا، ایک ایسا موڑ جو ان کی محبت کو یا تو امر کر دے گا یا ہمیشہ کے لیے آزما دے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ عالیہ اور احمد کی شادی کو اب 1 سال سے زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ احمد دن رات محنت کرتا، مزدوری کرتا، کبھی کسی ورکشاپ میں تو کبھی ریڑھی لگا کر کچھ پیسے کما لیتا۔ عالیہ بھی محلے کی بچیوں کو پڑھا کر تھوڑا بہت کما لیتی تھی۔ زندگی آسان نہیں تھی،
مگر دونوں کی محبت میں وہ سکون تھا جو کسی محل میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ ہر رات جب احمد تھکا ہارا گھر لوٹتا تو عالیہ اس کے لیے چائے بناتی، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہتی، احمد تم میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہو۔ احمد مسکرا دیتا، اس کے چہرے پر وہی اطمینان ہوتا جو صرف محبت دینے والے انسان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک دن احمد کام پر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی نے ٹکر مار دی۔ احمد زمین پر گر گیا، لوگ بھاگے مگر دیر ہو چکی تھی۔ اسپتال پہنچے تک احمد کی سانسیں مدھم ہو چکی تھیں۔ عالیہ کو جب خبر ملی تو وہ دیوانوں کی طرح اسپتال پہنچی۔ احمد کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، اس کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ احمد کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، احمد اٹھو، دیکھو میں آ گئی ہوں، تمہیں میری قسم ہے کچھ بولو۔ لیکن احمد خاموش تھا، جیسے اس کی خاموشی میں سب جواب چھپے ہوں۔ عالیہ کی دنیا ایک لمحے میں اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اس کے بعد دن، تاریخیں، موسم سب بیکار ہو گئے۔ عالیہ صرف احمد کی یادوں میں جیتی رہی۔ ہر روز اس کی قبر پر جاتی، پھول رکھتی اور کہتی، احمد تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، دیکھو تم نے وعدہ توڑا۔ مگر عالیہ جانتی تھی کہ محبت کبھی مرتی نہیں، وہ انسان کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ احمد تو چلا گیا مگر عالیہ کے دل میں وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ اس نے اپنی زندگی احمد کے نام کر دی۔ وہ دوسرے لوگوں کے بچوں کو پڑھاتی، ان کے خوابوں کو پورا کرنے میں مدد کرتی، جیسے وہ احمد کے خوابوں کو پورا کر رہی ہو۔ سالوں بعد عالیہ کے سفید بالوں میں وقت کے نشان آ گئے، مگر اس کی آنکھوں میں آج بھی احمد کی تصویر جھلکتی تھی۔ وہ کہتی، احمد تم چلے گئے مگر تم نے مجھے محبت کا مطلب سمجھا دیا۔ تم نے سکھایا کہ محبت قربانی کا نام ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کا نام ہے۔ آخری منظر میں عالیہ احمد کی قبر کے پاس بیٹھی تھی، آسمان پر ہلکی بارش ہو رہی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، احمد اب میں آ رہی ہوں تمہارے پاس، جہاں کوئی جدائی نہیں، کوئی فاصلہ نہیں۔ اور اگلے لمحے عالیہ کے سانسیں بھی رک گئیں، جیسے محبت نے آخر کار انہیں پھر سے ملا دیا ہو۔ قبرستان کی خاموشی میں صرف ہوا کی سرسراہٹ تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے بازو میں آرام کر رہے ہوں۔ ہمیشہ کے لیے محبت کے اس ابدی وعدے کے ساتھ ہم ایک تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔